بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 مارچ 2020. جی. میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو انوکھا تھا. یعنی میں علی گڑھ کی جامع مسجد میں تھا اور اچانک ایک لفظ نکلا. اچانک بغیر سوچے پہلے سے میں نے سوچا نہیں تھا. اچانک میں مسجد کے اندر اکیلا تھا تو یہ لفظ اچانک نکل پڑا, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. ایسا کوئی اور لفظ نہیں ہے جو میری زبان سے اچانک نکل گیا ہو. تو میں اب تک یہ نہیں جان پایا کہ یہ لفظ کیوں نکلا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں I was a born seeker. born seeker. میں پیدائشی طور پر ایک متلاشی انسان تھا, اور یہی میری زبان سے اچانک نکل پڑا. بس ساری زندگی اسی تلاش میں جیتا رہا. تو میرا گھر, میرا مدرسہ, میرا ماحول, کہیں میں اس کا سبب نہیں پاتا تھا, کیونکہ میرے گھر میں ہمارے بڑے بھائی شاعر تھے, ان سے میرا کوئی جوڑ نہیں تھا, اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کا پیشہ ایگریکلچر تھا, اس سے لوگ تھے. تو میں خود اپنے گھر میں ایک اجنبی انسان بن کے پیدا ہوا اور پڑا بڑا. تو بہرحال اس زمانے میں شعر شاعری گھر میں شعر شاعری کا ماحول تھا, میں بھی پڑھتا تھا. تو میری یعنی میرا انٹرسٹ ہو گیا فانی بدایونی سے, جو شاعر تھے. تو ان کے بارے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, فانی سچائی کی تلاش میں سرگرداں. فانی کا ایک شعر تھا, یعنی ان کے شاعری کو پڑھ کر بظاہر اندازہ ہوتا تھا کہ اگرچہ وہ سچائی کی تلاش میں تھے مگر سچائی ملی نہیں, انہیں سچائی ملی نہیں. تو ان کا ایک شعر تھا, مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, وہ میں ہوں جسے میزبان نہیں ملتا. مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی,
وہ مہمان ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. خود میرا بھی شاید ایسے حال ہوا. ایک برٹش سائنسداں جس کا نام تھا سر جیمز جین، وہ بھی غالباً اسی قسم کا انسان تھا. چاچا اس نے لکھا ہے کہ it appears that man was born in a world that was not made for him. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی چاچا اسی کتاب کا نام ہے مسٹیریس یونیورس. مسٹیریس یونیورس. میں سمجھتا ہوں کہ شاید خالق جو ہمارا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جسے سائنسداں نے ریل گاڑی کی ٹیکنالوجی سے دریافت کی اور ریل گاڑی بنا ڈالی. ایسا نہیں ہے. تو پا کر کے بھی آپ اس احساس میں رہتے ہیں کہ ابھی تو کچھ ملا نہیں. تو میں اسی قسم کا انسان تھا. ساری عمر میں ایک متلاشی انسان کی حیثیت جیتا رہا. ساری عمر، حتیٰ کہ ابھی تک. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے. اس وقت میں لکھنؤ میں تھا. لکھنؤ کے میں ایک ندی ہے گومتی ندی. اس پر ایک اس زمانے میں ایک پل بنایا گیا تھا، نیا پل. تو میں اور ایک صاحب اور تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر سمیع اللہ خان. ہم دونوں اس پل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. وہ بہت زیادہ فلسفیانہ مزاج کے آدمی تھے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ ایتھیسٹ تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں اس پل پہ کھڑے ہوئے تھے اور خدا پر گفتگو تھی. تو انہوں نے سوال کیا مجھ سے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس خدا کو ثابت کرنے کے لیے کرائٹیرین کیا ہے؟ آپ کے پاس خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائٹیرین کیا ہے؟ تو میری زبان سے اچانک وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوشش ثابت کرنے کے لیے ہو. وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. یہ بہت عجیب یہ جواب تھا جو اچانک نکلا میری زبان سے.
تو بات کو جب میں نے پڑھا کوانٹم فزکس، تب میں نے جانا کہ میری زبان سے یہ نکلا جو نکلا تھا اس کا مطلب کیا تھا. کیونکہ کوانٹم فزکس میں، کوانٹم فزکس کا جو آپ اسٹڈی کریں، اسٹڈی کرتے کرتے آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں میٹر ختم ہو جاتا ہے. میٹر سے شروع کرتے ہیں آپ، لیکن پہنچتے ہیں وہاں جہاں میٹر نان ایگزسٹنٹ بن جاتا ہے. اسی لیے ایک ٹاپ کے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ آخری ریئلٹی کے بارے میں، ویوز آف پرابلٹیز، یعنی سائنسداں میٹر کا اسٹڈی کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہنچتا ہے جہاں سے ویو بات کرتی ہیں، ویوز. تو اس نے کہا کہ آخری چیز جو میں نے پایا وہ تھی ویوز آف پرابلٹیز، امکانات کی لہر. بہت عجیب چیز ہے، ہم انسان کو سمجھیں گے نہیں. ویوز آف پرابلٹیز. تو اس تھیوری کے مطابق جب آدمی مطالعہ کرتے کرتے میٹر تک پہنچتا ہے تو پھر وہ پہنچتا ہے ایٹم تک، پھر اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو پہنچتا ہے کہ آگے اس تو کچھ ہے ہی نہیں، جس لائک پیاز ہے. تو سب پارٹیکل تو ایک ایک ایسی چیز ہے جو نہ دکھائی دے نہ سنائی دے، نہ اس کو آپ توڑ سکے. تو کیسے اسے کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے افیکٹ جانتے ہیں. افیکٹ اس طریقے سے کہ آخری حد پہ پہنچ کر کے میٹر ایک نان ایکسٹینس سے کر لیتا ہے. وہ روٹیٹ کرتا ہے، ایک قسم کا خاصی روٹیشن. تو مطالعے سے معلوم ہوا کہ روٹیٹ کرتے کرتے وہ اس کی جو لہریں ہوتی ہیں اس سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، ہیٹ. تو اس ہیٹ کو سائنسداں پکڑ پاتا ہے، ڈیٹیکٹ ڈی کر پاتا ہے. یہ وہی چیز دوسرے سائنسداں نے کہا کہ ویوز آف پرابلٹیز.
وہ آخری حد پر پہنچ کر آپ کو ایک ایسی چیز کو ماننا پڑتا ہے جو نان ایگزسٹنٹ ہے، بظاہر نہ دیکھنے میں آئے نہ سننے میں آئے. یہ بہت انوکھی بات ہے کہ آخر حد پہنچ کر آپ ایک ایسی چیز کو جان پاتے ہیں جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے زیادہ مشکل امتحان ہے، ٹیسٹ ہے انسان کی زندگی میں. یعنی ایک ایسی چیز پہ یقین کرنا جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں. بظاہر کوئی وجود نہیں. حضرت موسیٰ نے چاہا تھا کہ وہ دیکھیں خدا کو، لیکن جواب آیا کہ تم دیکھنے سے لن ترانی. کہ کیسی عجیب بات ہے، خدا ڈائریکٹ جواب دیتا ہے موسیٰ کے اس مقابلے میں، لیکن کہتا ہے کہ لن ترانی. یعنی تم کو کسی چیز کو ماننا ہے سو تم نہ دیکھو، ایک نہ دیکھے ایک انسین کو ماننا ہے، ایک انسین کے ایگزسٹنس کو ماننا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالق کی دریافت اسی انسان کو ہوتی ہے جو اپنے مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کرے کہ وہ وہاں تک پہنچے جہاں انسین بھی آدمی کے لیے سین بن جاتا ہے. عام انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو میں اس پر غور کرتے ہوئے سمجھا کہ یہ ہے وجدان. تو خدا کی دریافت وجدان کی سطح پر ہوتی ہے، آنکھ سے دکھائی جانے والی چیزوں کی سطح پر نہیں ہوتی. تو آپ کو اپنے وجدان کا ہوتا ہے ویژن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بچے کی شکل میں کی. آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، وہ دیکھ نہیں سکتا. لیکن ان کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ آپ 4 عورتوں کو رکھ دیں گے جو 1 سال کی، تو ہاتھ پاؤں مارے گا وہ، لیکن وہ پکڑ لے گا اسی کو جو اس کی ماں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجدان کی سطح پر معرفت عطا کی ہے. اور جس طرح بچہ جو ہے وجدان کی سطح پر اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. کوئی جو جانتا ہو اس کو اپنا شریک معرفت بنا سکتے ہیں.
سچی بات ہے کہ چاہے میں ہوں یا کوئی دوسرا شخص ہے، اس موضوع پر بولتا ہے وہ معرفت یا کریٹر کی دریافت، تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتا. وہ صرف اپنے وجدان کے ذریعے دریافت کی ہوئی حقیقت کو میں شریک معرفت بنا سکتا ہے، شریک معرفت بنا سکتا ہے، اور کچھ ممکن نہیں ہے. میری سمجھ سے تو یہی بات آتی ہے. مثلا دیکھیے، ایک مشہور قول ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس کا قائل کون ہے. وہ یہ کہ خالق کہتا ہے انسان سے معرفت کے بارے میں، خالق کہتا ہے انسان سے معرفت کے بارے میں. کن تو کنزم مخفیہ فاببت ان عرفا فخرت الخلق. یہ رب کہتا ہے، وہی رب جو موسیٰ سے ہم کلام ہوا تھا. کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں جانا جاؤں. یہ بہت عجیب چیز ہے. یہ مولانا روم نے اس انوکھی چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ خود کودا و خود کودا کرو، خود گرے کودا، خود کودا خود کودا و خود کودا کرو، خود گرے کودا. یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ خود ہی کودا ہے، خود ہی کودے کو بناتا ہے، اور خود ہی کودے کی مٹی کی تخلیق کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گہری ہے سچائی ہے، وہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے رب مجھے دکھا. تو یہ دیکھنے والی بات جو ہے صرف آخر میں ممکن ہے. صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا ہم اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں، جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. میں بس سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ہی ایک وجدانی ٹرم ہے، یہ مٹیریل ٹرم نہیں ہے. آپ غور کیجیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کا کوئی انسان ناپ نہیں سکتا، اور پھر وہ پھیل رہی ہے. یہ مسئلہ
اپنے آپ بہت بڑی ہے پھر بھی وہ پھیل رہی ہے. تو کتنا بڑا وہ اسپین ہوگا اس پہ وہ پھیل رہی ہے. تو ایسی تخلیق جس خالق نے کی ہو وہ ہمارے عام الفاظ کے دائرے میں نہیں آ سکتے. وہ صرف احساس یا وجدان یا وجر کے دائرے میں آتے ہیں. بہت ہی نازک موضوع ہے. میں نہیں سوچتا کہ کوئی بھی شخص یہ بس میں ہے کہ اس کو سورج چاند کی طرح اس طرح میں بیان کر سکے. میں سوچتا ہوں کہ آخری معرفت کلمہ، آخری کلمہ معرفت کا یہ ہے کہ انسان سوچتے 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 سجدے میں گر پڑے اور کہے کہ خدا ہے اگر سے میں نے تو کچھ دیکھا نہیں، وہ آگے اپنا سر ڈالتا ہوں. یہ معرفت کا آخری کلمہ ہے. آج موسیٰ نے یہی کیا تھا جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ خدا میں تو کو دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آیا کہ یا موسیٰ لن ترانی، مجھ کو تو دیکھ نہیں سکتا. پھر بھی انہوں نے سجدہ کیا. گیا موسیٰ نے کہا کہ اے رب اگرچہ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا مگر میں تجھ کو تیرے آگے اپنا سر ڈالتا ہوں. تو اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مثال اللہ نے دکھائی ہے ماں کی شکل میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی جب پیدا ہوتا ہے اس وقت، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس سے چمٹتا ہے، اس سے چمٹ جاتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ وہ ہزاروں سال سے جانتا ہے اس کو. جو تعلق انسان کو اپنی ماں سے ہوتا ہے وہی تعلق انسان کو اپنے خدا سے مطلوب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس معرفت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس اعلیٰ معرفت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question answer session. I request all the viewers who are watching this program to please mention their location when they post their questions and comments. مولانا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. سب سے پہلے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا آپ کی دریافت نے ریلیجن اور سائنس کی ویو لینتھ برابر کر دی. یہی اصولی دریافت ہی آپ کی سب سے بڑی دریافت ہے. اس لیے آگے ہم کو دریافت کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی ہے بلکہ دعوت کے لیے ساری کوششیں لگا دینی ہیں. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ. محمد مسعود انصاری صاحب نے کلکتہ سے لکھا ہے، مولانا آپ کی تحریریں اور لیکچرز پوری انسانیت کو مخلوق میں جینے کی بجائے خالق میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. جزاک اللہ مولانا. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے اجمیر سے وسیم صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین اے پرسن ڈفرینشیٹ بٹوین آزمائش اینڈ عذاب، اس کو واضح کریں. دیکھیے عذاب جو ہے میرے نزدیک کوئی نگیٹو ورڈ نہیں ہے. آزمائش اور عذاب دونوں یہ
شاک ٹریٹمنٹ ہے. جس طریقے سے نیوٹن کو سر کے اوپر سیب گیا تھا تو وہ تھا ایپل شاک. ایپل شاک. تو میں دیکھ اللہ کی رحمت سے میری تھے کہ وہ کسی انسان کو عذاب دے. اللہ شاک دیتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ وقتی مخلوق نہیں ہے, وہ تو دائم مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو شاک ڈیتھ شاک یا کسی اور شکل میں, جس سے نیوٹن کو ایپل شاک آیا تھا. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی شاک آتا ہے. تو نیوٹن کو جو شاک تھا ایپل شاک, وہ عذاب نہیں تھا, وہ تھا کہ اللہ کو منظور تھا کہ انسان گریویٹیشن کو دریافت کرے, جو اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو انسان اس کو دریافت نہیں کر پاتا تھا. تو اس کے سر پر سیب گیا. دیٹ واز ایپل شاک. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان پر شاک آتا ہے. ہر انسان. یہ بس سمجھیے کہ ٹیسٹ یا عذاب کوئی ایک دو انسان کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کو شاک لگتا ہے. اس کو جاگے. مثلاً میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا. گاؤں کی سطح پر میں نے اپنا سوچ شروع کی. پھر وہ سوچ جو ہے بڑھتے بڑھتے ڈیولپ ہوئی, اور وہی چیز بنی جو اس کو آج کل کہتے ہیں مسلم امپاورمنٹ. تو شروع میں مسلم امپاورمنٹ میں جیتا تھا. میری ساری سوچ اسی کی خوبصورتی, بلکہ میں نے اپنا ایک برکت بنایا, ایک ڈھانچہ بنایا, ایک دنیا بنائی. پھر ایسا ہوا کہ میرا سارا ڈھانچہ کسی نے توڑ دیا. ایسا لگتا جیسے میرے ڈھانچے پر کوئی ایسا بم گرا دیا. مجھے اب تک یاد ہے کہ اس زمانے میں رات کی تاریکیوں میں روتا تھا کہ اب میں کیا کروں, میں تو ڈھانچہ ٹوٹ گیا. میں ایڈیفس جو ہے, میں سارا ایڈیفس ٹوٹ پھوٹ گیا. میری اپنی ذاتی تو اس دور میں بھاگتا تھا ادھر ادھر. تو آج اس زمانے میں یہ لفظ میرے پاس نہیں تھا, مسلم امپاورمنٹ. اب جو اس کو لوگ کہتے ہیں مسلم امپاورمنٹ, وہی میرا ایڈیفس تھا. لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے ٹھوکر لگا دی ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈھانچے بناتے ہیں لکڑی یا کسی چیز کے ٹکڑوں سے. پھر کوئی اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے, سب اس کا ایڈیفس بکھر جاتا ہے. تو ایسا ہوا,
میرے ایڈیفس کو کسی نے ٹھوکر مار دیا. لیکن یہ جو شاک تھا اسی سے ایک نیا انسان کا ایمرجنس ہوا. اگر میں اپنی خود ابھی تک میں نے اپنی خود تو سامنے نہیں لکھی ہے. اگر میں خود کو بھی لکھوں تو یہ ہوگی ایمرجنس آف نو مائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان پر نیوٹن کا ایپریشاک گزرتا ہے. نہ وہ عذاب ہے نہ وہ ٹیسٹ ہے. وہ ٹھوکر ہے کہ جاگو, اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کرو. اب کوئی اس کو ڈسکور کر پاتا ہے, کوئی ڈسکور نہیں کر پاتا. یہ فرق ہے. بولے ہر ایک پر ٹھوکر لگتی ہے. مثلاً دیکھیے ہندو کی جو قوم تھی, ہندو علیہ السلام کی جو قوم تھی, تو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندو پر ایمان نہیں لائی, وہ عذاب آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے حقیقت میں وہ نیوٹن کا ایپریشاک تھا. یعنی نے ایک بوٹ تیار کی, بہت بڑی بوٹ. اس میں سب کو بٹھا کر کے بہت بڑا طوفان آیا پانی کا, اس میں کشتی کو ڈال دیا گیا. اس کشتی کے پاس نہ کوئی بلہ تھا, نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اسی پانی میں چلتی رہی یہاں تک کہ جودھی پہاڑ پر جا کے رک گئی. پھر یہیں سے وہ سارے لوگ جو تھے پھیلے, یعنی ایشیا میں, یورپ میں اور افریقہ میں, امریکہ کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے, خدا نے ان کو ڈسپرس کر دیا. وہ میسوپوٹیمیا کے ایریا میں بہت ہی اچھا سوائل تھا, بہت درخت تھی, اسی میں مگن تھے وہ. خوب بہت اچھا پانی تھا, بہت اچھا مٹی تھی, بہت اچھی پیداوار ہوتی تھی, اسی میں مگن تھے وہ. تو یہ طوفان جو تھا وہ طوفان کیا تھا, وہ طوفان شاک تھا. سب ان کا ایڈیفس بکھر گیا کامن کا. پھر وہ مختلف برادروں میں پھیل گئے. پھر سے ایک وقت آیا کہ ایک نئی نسل بنی, نئی نسل بنی جس نے نئی دنیا کی تعمیر کی. تو ہر انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا یا بڑا ایپریشاک ہوتا ہے, ہر انسان کی زندگی میں. مثلاً میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میرے ایریا کا تھا, یو پی کا. اپنی آنکھ سے دیکھا میں نے اس کو. تو وہ آدمی جو تھا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. میں اپنی آنکھ کی دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کامیاب نہیں ہوا زندگی میں کیونکہ تعلیم زیادہ نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس نے ایک دن کیا کیا کہ زہر کھا لیا. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں گرا ہوا تھا,
جیسے مردہ لاش کھینچ پڑتی ہے, زمین پہ پڑا ہوا تھا ایسی, یعنی نیئر ڈیتھ. خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. تو بائی چانس وہاں ایک ڈاکٹر آ گیا, کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں تھا لیکن کچھ جانتا تھا وہ. اس نے کچھ کیا اور پھر وہ آدمی دھیرے دھیرے زندہ ہو گیا. پھر وہی انسان ہیرو بنا, ہیرو, اپنی فیملی کا ہیرو. اس کے اندر ایک ایمرجنس آیا تو اللہ تعالیٰ کے خالق کی مرضی ایک انسان کو شک لگائے تاکہ ان کا ایک نیا ایمرجنس پیدا ہو. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ جب بھی زندگی میں کوئی آپ کو شاک لگے, کوئی ٹھوکر لگے, کوئی آپ کی بات بگڑ جائے, تو اس کو پازیٹیو میں لیجیے, پازیٹیو وے میں ہمیشہ. کبھی اس کو نگیٹیو وے میں مت لیجیے. اور شاید آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک نیا ہیرو انسان بن کر نکلیں گے. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ماشاء اللہ مولانا صاحب, آپ نے ایسی اعلیٰ بات اتنے سمپل سے ایگزامپل سے سمجھا دیا. اللہ آپ کو صحت دے اور ہمیں اس اعلیٰ معرفت کی توفیق دے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا یو ہیو گیون کلیئر پروف آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ. It makes belief and conviction in God so scientific and easy. It is as if we can see God's hand in His entire creation. Jazakallah Maulana for giving us Islam in the modern scientific idiom. I rededicate myself to taking your message globally. May God accept it and help us in this gigantic task. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ڈاکٹر تنویر سنگھ نے پٹیالہ سے. انہوں نے لکھا ہے, آئی ریڈ یور بک ان سرچ فار ٹروتھ ایز آئی ایم آلسو لوکنگ فار ٹروتھ. ان مائی کویسٹ آئی ایم ریڈنگ ڈفرنٹ ریلیجیس گرنتھس. آئی ریڈ گرو گرنتھ صاحب and I found that praise of one God would not be completed in one Granth, as also written by Guru Nanak Dev Ji in Guru Granth Sahib. I am now reading Quran, and one God is helping me as I got good people to guide me in my quest. I read in one of the verse of the Quran which says, and if all trees that are on the earth were to be pens, an ocean converted into ink is supported by 7 seas following it, the words of Allah wouldn't come to an end. Surely Allah is mighty and wise. My question, Maulana Sahab, is that according to understanding given to me by Allah, Quran is the ladder to know the truth about Allah. But does Quran carry all information about Allah? Kindly clarify. May Allah bless you with good health and may you cherish all the happy memories. دیکھیے, میری جانکاری کے مطابق سچائی جو ہے ایک میٹر آف سیلف ڈسکوری ہے, میٹر آف سیلف ڈسکوری. آپ کسی سے پوچھ کر جان نہیں سکتے کہ سچائی کیا ہے. ہاں, آپ خود ڈسکور کر سکتے ہیں. جس طرح بچہ کسی سے پوچھ کر نہیں جانتا کہ اس کی ماں کون ہے. آپ نے کوئی بچے کو دیکھا نہیں ہوگا جو پوچھ کر جانے کہ میری ماں کون ہے. ماں اس کے لیے صرف ڈسکوری کا آئٹم ہے. ایسی سچائی ہے. سچائی آپ کے لیے سیلف ڈسکوری کا
یعنی اس میں ہر آدمی کو سیلف میڈ مین بننا پڑتا ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جہاں ہر آدمی کو جو سچائی کو چاہتا ہو اس کو سیلف میڈ مین بننا پڑتا ہے. جو اس کی کنڈیشن کو پورا نہ کرے تو اس کو سچائی کا سیکر بھی بننا نہیں چاہیے. مولانا اگلا سوال دلی سے پروفیسر فریدہ خانم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے once an Arab remarked that these days people are enjoying God's blessing to the maximum, but they do not acknowledge God the benefactor. Can what is happening these days be termed as corona shock? Is there any hope that people will turn to God? میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی کنٹروورشل کوشچن ہے. مولانا وہ جو کرونا شاک کو ریفر کرا ہے آپا نے, جو آج کل جو وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس, اس کو لے کے ہے, تو کیا یہ شوق لوگوں کو خدا کی طرف رخ کرے گا؟ ول پیپل ہیو ری تھنکنگ, بیکاز ابھی پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کو لے کے لوگ مینٹلی اسٹریسڈ ہیں, پریشان ہیں. تو جیسے آپ ایپل شاک کہتے ہیں, اس کو کیا کورونا شاک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہسٹری بتاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو لوگوں نے زیادہ تر نیگیٹو سینس میں لیا ہے. اسی لیے اس کو عذاب کہتے ہیں. عذاب ایک نیگیٹو ٹرم ہے. اس طرح واقعات کو پازیٹو سینس میں لینا یہ پوری ہسٹری میں خاص ریئرسٹ امنگ دا ریئر ہے. مولانا اگلا سوال وقاص احمد عباسی صاحب نے بھیجا ہے جدہ سے. انہوں نے لکھا ہے Some days back when I was very tense for my financial situation, Maulana guided me and now I have started a new job. Here it seems it will be all right, Alhamdulillah. Today's question is on another topic. Maulana Sahab, I was a Jamaati in my university days and read out Maududi Sahab to much extent. Before coming under influence of your interpretation, late Maulana was my Imam and I loved him. But now you have gained similar position. I rate you above Maulana Maududi and contemporary thinkers. I know a lot of people are inspired by Maududi Sahab. I also feel that despite huge differences in ideologies, you both respected personalities of something common, which is as follows. Both address the modern educated youth. Both dedicate their lives for cause of Islam, more precisely out of love for Islam. Both inculcate deep iman, morality. Most common thing is both inculcate the iman bil akhirat in reader's mind and in a way that one sees the scenario of day of judgment with own eyes. Both do in their own way. But the true interpretation of Islam is the one you present. Maulana, my question is there a way to bridge the gap between his and your followers? دیکھیے, یہ ایسا کوشچن ہے جس کا جواب آپ کو خود اسٹڈی کر کے جاننا پڑتا ہے. کسی کے بتانے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں. فرض کیا میں آپ کو ایک جواب بتا دوں تو اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سیلف اسٹڈی, سیلف ڈسکوری کا سبجیکٹ ہے. اسد پرویز صاحب نے بوسٹن سے لکھا ہے
Maulana, your explanation and philosophy is something that every intellectual mind can understand. This is why I regularly listen to you. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ پاکستان سے بھیجا ہے طارق بدر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا today's lecture was extraordinary. My question is that in the West and now started in Pakistan, people have technical debates with atheists on existence of God. Maulana Sahab, I understand from you that reaching to God is a process of discovery or Vajdan as mentioned in today's lecture, and it cannot be achieved through debates or winning an argument. Please guide us. میں اپنا ایکسپیرئنس بتاتا ہوں بس, اور کچھ نہیں. وہ یہ کہ سچائی کے راستے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈھونڈتا 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 یہاں تک کہ وہ کوشش پا لیتا ہے. یہ جو پا رہا ہے اس نے, وہ اگر ٹیلی کر جائے اس کے انٹینشن سے تو وہ اس کے لیے ٹروتھ ہوتی ہے. جو آدمی سچائی کا سیکر ہو اس کو ایک لانگ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ پروسیس ہے کہ آدمی ڈھونڈتا 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 یہاں تک کہ وہ کچھ پاتا ہے. یا اس کا پانا جو ہے وہ اس کے انٹینشن سے ٹیلی کر جاتا ہے. اسی کو یقین کر سکتا ہے وہ کہ میں نے سچائی کو پا لیا. یہ کسی کو دینے کی چیز نہیں ہے, یہ سیلف ڈسکوری کی چیز ہے. مولانا اگلا سوال مس شری دورانی نے لکھا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دا رولنگ اف دا فادر ڈسکریجز اسلام to his children where the mother is trying her best to present Islam but the father teaches kuffar instead. I have come across this with Muslim families in the USA, so I was wondering what Islam says. دیکھیے یہ کوئی دوسرے کو بتانے کی چیز نہیں ہے, آپ کو خود جاننا ہے. آپ کو خود جاننا ہے کیونکہ جو کوشچن ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے اس میں. جی تو کوئی دوسرا آدمی کیا جواب دے گا؟ جب تک آئیڈینٹی کلیئر نہ ہو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کوشچن کے نیچر کیا ہے. اس لیے آپ خود ہی جاننے کی کوشش کیجیے بس. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے مس ماریا اکرم نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ ایکشنز کین ون دی رضا آف اللہ. ان ادر ورڈز واٹ آر وی ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو ٹو بی اے گڈ مسلم ایز اے اسٹارٹر. بس اسٹڈی کیجیے اور دعا کیجیے. اسٹڈی پلس دعا آپ کو جہاں پہنچا دے وہی آپ کی سچائی ہے. ان کا ایک اور سوال ہے مولانا. انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از یوزلی ٹاٹ ان آور کلچر دیٹ وی شوڈ کنسیڈر پیرنٹس ویو in taking big decisions of life. If I take the example of marriage, parents want the person to be a wealthy and stable, forgetting deen as the first priority in him, and they forcefully try to get their daughters married to him. Islam has a different criteria of choosing the spouse, not just the wealth and looks. Kindly explain in detail that criteria and how can we explain that to parents. میں اس سے عرض کیا میں نے کہ
یہ چیز وہ ہے جو صرف سیلف ڈومین کی چیز ہوتی ہے. آدمی کا اپنا ڈومین ہے, کوئی دوسرا آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. یہ سیلف ڈومین کی چیز ہے. مولانا اگلا سوال مس ہینا احمد شہزاد نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز گائیڈ می ہاؤ آئی کین فارگیو اینڈ فارگیٹ دا پین اینڈ ہارڈ ٹائمس caused by someone who is now sorry. I feel hopeless as those painful words said by the person hit my head repeatedly, and I feel like it just happened now. I am very distressed. دیکھیے, اٹ از ویری ایزی. جس چیز کا آپ پین لیے ہوئے ہیں اس کے کون پرائز دیتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی پین اپنے اندر لیتے ہیں تو اس کی کوئی پرائز دینی پڑتی ہے. تو کون پرائز دیتا ہے؟ آپ خود پرائز دیتے ہیں. آپ خود پرائز دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیسا عجیب ہے کہ بلیم تو ڈالتے ہیں دوسرے کے اوپر, اور پرائز دینی پڑتی ہے آپ کو خود. میں تو کبھی نہیں اس کو صحیح مانوں گا کہ آدمی بلیم دے دوسرے کو اور پرائز دینی پڑے اس کو خود. میں اس کو میری فلاسفی بہت ہی الگ ہے. میری فلاسفی یہ ہے کہ اس کو میں نے لکھا ہے, آپ پڑھ لیجیے. لیکن ایسی بندوق حرکت مت چلائیے جو لوٹ کر آپ ہی کو زخمی کرے. ایسی مت کیجیے, یہ غلطی مت کیجیے. یہ تو سیلف کلنگ ہے. تو سیلف کلنگ کی غلطی کبھی نہیں کیجیے. جی. مولانا عباس صاحب نے پاکستان سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب مائی کوشچن از دیٹ کین آئی اسٹڈی فلاسفی فار لرننگ؟ از اٹ اوکے؟ اینڈ اف یس, اینی فلاسفر یو وڈ ایڈوائز می فار مائی لرننگ؟ دیکھیے, فلاسفی کا جو سبجیکٹ ہے تو میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ اس کو سبجیکٹ اختیار کرے. فلاسفی آدمی کو صرف ایک کلیئرٹی تک نہیں پہنچاتی, کیا تک پہنچاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایڈوائزیبل ہے کہ کسی کہا جائے کہ تو فلاسفی پڑھو. یہ ایڈوائزیبل ہے ہی نہیں. محمد عمار صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو آر اے ٹرو عالم ایز ان دس ایج آف یورس یو آر اسٹرائیونگ ٹو انلائٹن اس ود وزڈم. I pray for your great physical and mental health always, so that we can benefit from you more. Thank you for helping me in finding God as always. مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا خدا کی معرفت کا اور اس کے ثبوت کا ایزی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو واضح کریں. کچھ نہیں, اسٹڈی اور دعا, بس. اسٹڈی کیجیے اور دعا کیجیے, اسٹڈی کیجیے اور دعا کیجیے.
اور کچھ نہیں. مولانا عامر موری صاحب نے گوا سے لکھا ہے, تھینک یو مولانا صاحب فار لیٹنگ us know the simple yet realistic formula for God realization. Maulana, you have always revealed a great news for all of us in yesterday's lecture that for a believer every sin can become a booster for reviving the iman inside us. Maulana, my question is, how can we increase sensitiveness to repent immediately when we commit any sin? اس کے بارے میں بتائیں. بے اسی کوئی ٹیکنیکل کی جگہ نہیں ہے. اپنے وژڈم کو اپلائی کیجیے. اللہ نے ہر انسان کو وژڈم دی ہے, تو آپ اپنے وژڈم کو اپلائی کیجیے بس. مولانا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے, پروفیسر فریدہ خانم کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کال نان مسلمس کفار. The Prophet always addressed non-Muslims as the Quraysh, the Jews, the Christians. It is only the prerogative of God to call anyone kafir. They are madhus, not kafir. Our duty is to convey them the message of God. It is sinful to call them kafir. It is because by calling them kafir, we are only distancing them away from God. Therefore, we will be held responsible for not bringing them closer to Islam by our un-Islamic behavior. بہت صحیح بات ہے, بہت صحیح بات ہے. Okay, we will end this session now.